الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوروا القبور فإنها تذکر الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا ہے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، اپنا علیحدہ علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں۔ اختلاف کی دنیا ہے، مثل مشہور ہے، جتنے منہ اتنی بات، یہاں تک کہ اس دنیا نے خالق الارض والسماوات کے ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا۔ کسی نے 2 خدا تسلیم کیے، کسی نے 3، کسی نے خیر و شر کے خدا الگ الگ مانے۔ مشرکین عرب نے 36 خدا مانے اور ہندو مذہب نے تو حد ہی کر دی، کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا ہے۔ اسی طرح مذاہب میں تفریق، عقائد کا جھگڑا، نبوت میں اختلاف، اسلام، توحید، شرک، حق و باطل، سچ اور جھوٹ کے پلیٹ فارم بن گئے۔ پوری دنیا کا متفق علیہ فیصلہ۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، یا مسلمان ہو یا کافر ہو، یا امیر ہو یا غریب ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، یا عرب ہو یا عجم ہو، یا عالم ہو یا جاہل ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی۔ یقیناً ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا۔ جو دنیا میں آیا قبر کی طرف ایک دن جائے گا۔ نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساگر رہا نہ ساقی رہا۔ محترم حضرات، انسانوں، تمہاری خوبصورتی، تمہارا حسن، تمہارا جمال، تمہاری جوانی کا نشہ، تمہاری قابلیت کے چرچے، سب ایک دن خاک میں ملنے والا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا چکی ہے لیکن اس نے آج تک ڈکار نہیں لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے موت کا واقعہ۔ پیارے مسلمانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جب آپ بیت المقدس کی تعمیر قرار کر رہے تھے۔ فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا ہے اور بیت المقدس کی تعمیر تو ابھی باقی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرشتے سے عرض کیا کہ فرشتے، اللہ سے جا کر عرض کرو کہ اے اللہ، تیرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ کے گھر کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کرتا تھا، وہ بادشاہ جو پرندوں کا اپنے تابع کیے ہوئے تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا، آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے سلیمان، بیت المقدس کا کیوں بہانہ کرتے ہو؟ تعمیر مکمل کرنا یہ کام تو ہمارا ہے۔ چنانچہ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ قرآن کہتا ہے، اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب تمہارا وقت متعینہ آ جائے گا تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہو موت تم کو آ پکڑے گی، اگر چاہے تم مضبوط قلعے میں بند کیوں نہ ہو جاؤ، کسی کو موت کا علم نہیں کب کہاں اور کیسے آئے گی۔ کالی کملی والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب تو صبح کر لے تو شام کا انتظار مت کر، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر، اور تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ مسلمانوں، یہ موت ہے جو ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس نے کتنی اڑتی ہستیوں کو زیر خاک کر دیا۔ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ موت کو اگر حکومت کے ذریعے سے ٹالا جاتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر وزارت کے ذریعے سے ٹالا جاتا تو حامان و محمود کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر دواؤں کے ذریعے سے ٹالا جاتا تو افلاطون جالینوس کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر نبوت کے ذریعے سے بھی ٹالنا ممکن ہوتا تو دونوں جہاں کے سردار آمنہ کے لال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی۔ روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، الا یا ساکن القصور المعلی صدت فن ان قریب فی الترابہ، کہ اے بلند و مالا محلات میں رہنے والوں، خبردار، تمہیں ان قریب مٹی میں دفن ہونا ہوگا۔
مسلمانوں آج ہمیں کیا معلوم کہ وہ کپڑا جو ہمارا کفن بننے والا ہے وہ فروخت ہونے کے واسطے سے دکان پر آ چکا ہے. ہم موت کو بھول گئے ہیں لیکن موت ہم کو نہیں بھولی. وما تدری نفس بأي أرض تموت, کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں کس زمین میں دفن ہوگا. آج کا انسان خواہشات کے پورے کرنے کے چکر میں لگا ہے, اس کا سامان اکٹھا کر رہا ہے اور موت کا فرشتہ اس کے سر پر منڈلا رہا ہے. کاش کہ آج کا انسان اپنے ہر دن کو اپنے زندگی کا آخری دن تصور کرتا اور کامیاب ہو جاتا. حضرت عمر بن عبداللہ عزیز ایک مرتبہ ایک جنازے کو لے کر قبرستان گئے. علیحدہ ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ تبھی کسی نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین آپ تو جنازے کے ولی ہیں, آپ ہی علیحدہ جا کر بیٹھ گئے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ لوگوں, مجھے ایک قبر نے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا کہ عمر تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ میں آنے والے کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا ضرور بتاؤ. اور پھر حضرت عمر زار و قطار رونے لگے. قبر نے کہا کہ میں اس کا کفن پھاڑ دیتی ہوں, اس کے خال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں, اس کا گوشت کھا جاتی ہوں, اس کے ہڈیوں کو دوسری ہڈیوں میں داخل کر دیتی ہوں اور اس کا برا حال کر دیتی ہوں. یہ سن کر امیر المؤمنین بن عمر عبداللہ عزیز کے ہوش باختہ ہو گئے. عمر آخرت کا ڈر رکھنے والا انسان تھا. قبر کی باتوں کا ایسا اثر پڑا کہ تاب نہ لا سکے اور اس کے بعد ایک ہفتے بھی زندہ نہ رہ سکے اور اس دار الفانی سے رخصت ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے جو موت کی سختیوں اور قبر کے عذاب کو جانتے تھے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی سختیوں اور قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے, آمین. یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں, یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں, موڈھاپے کفن سے شرمشار آیا ہوں. یا رب چلنے نہ دیا بار گناہ نے مجھ کو پیدل, اس لیے کندھوں پر سوار ہو کر آیا ہوں. وما علینا الا البلاغ.